السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ عزیز دوستان گرامی، آج دن بھر بڑی بازگشت رہی برفباری کی، اور لیکن لوگوں نے برفباری کی تو بتایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر مزید کیا کچھ ہوا۔ ایک بڑا ہی خوفناک حادثہ ہوا، لیکن الحمدللہ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ وہ حادثہ کیا ہوا اس کے بارے میں بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے، کہاں ہوا یہ بھی بتائیں گے، اور کیوں ہوا یہ بھی بتائیں گے، لیکن ساری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی پڑے گی آپ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہی کے دن میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہاں کہاں برفباری ہوئی اور کلام میں کیا مناظر رہے۔ لیکن یہ سب چیزیں بتانے سے قبل آپ کو موسم کی صورتحال سے تھوڑا سا آگاہ کر دیں کہ اس وقت سچویشن کیا ہے۔ کہ جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت رات کے 10:15 ہو گئے ہیں، اور یہ صبح ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ کل میں انشاءاللہ مری جا رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا آج رات کو جو میرے پاس اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے اپلوڈ کر دوں، اور یہ میں شیڈول کر دوں گا صبح انشاءاللہ 10 بجے یہ آن ایئر ہوگی۔ آپ 10 بجے یہ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو، اور اس وقت جو صورتحال ہے موسم کی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رات بھر تھوڑا بہت برفباری کا چانس موجود ہوگا، لیکن رات 12 بجے سے لے کر تقریباً 2 بجے تک پھر 80% چانس ہے برفباری کے، اور تگڑی برفباری کا یہاں پر آپ کو چانس دیکھنے کو ملے گا۔ پھر اسی طرح یہ تھوڑا بہت سلسلہ آگے چلے گا، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں یہ برفباری ابھی کلام میں صرف تھوڑی سی آئی تھی، لیکن اس کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ لیکن کل دن کو پھر دن 12، 1، 2 بجے اس وقت اچھا چانس ہے دوبارہ شاید کلام بازار تک بھی برف آ جائے، لیکن ابھی تک جو برف ہے وہ سمپل آگے کے جو علاقے ہیں جس میں مورڈنڈ اور پلوگا ویلی ایشو فارس تک بھی تھوڑی سی برف آئی ہے، لیکن اس سے نیچے نہیں آئی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے تھی پھر ختم ہو گئی ہے۔ لیکن دن بھر آگے کی برفباری کا سلسلہ وہ وقفے کے ساتھ جاری رہے۔ یہاں پر ایک اور مزے کی خبر بھی دیتے چلیں کہ آگے 27 دسمبر سے پھر ایسا موسم ہے، اور اس بار بالکل جی جو لوگ ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ کلام میں اچھی فی الحال ہمیں برفباری دکھائی دے رہی ہے۔ گو ابھی 30-40% چانس ہے، یہ چانس آگے مزید آنے والے وقتوں میں بڑھیں گے کم ہوں گے یہ تو ہم بات کے بتائیں گے، لیکن ابھی 20-30-40% چانس موجود ہے، یعنی کہ اچھا موقع کافی عرصے کے بعد یہ آپ کو اس قسم کا ویدر ملے گا یہاں کلام کے علاقے میں، کہ اگر ہیپی نیو ایئر کے لیے آپ آتے ہیں تو ضرور آئیں۔ حادثے کے اوپر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک گائیڈ لائن بھی دیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیوز ہمیں بشیر خان صاحب نے بھیجی ہیں، اور کچھ USAID جو ان کا سرکاری ادارہ ہے اس نے یہ ایکسیڈنٹ والی جو سی ہے وہ ہمیں اس کی کلپنگ بھیجی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جناب جب بھی آپ جائیں، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں برفباری کی صورت میں آپ اپنا ایڈونچر ہے اس کو چھوڑ دیا کریں۔ اپنا ایڈونچر کیا ہے؟ لوگ اپنی ہی گاڑی میں آج جگہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج مہوڈن جھیل کی طرف جانے والے راستے میں بھی جو لوگ مقامی گئے تھے اور انہوں نے وہاں پر کوشش کی کہ ہم جن سے وہ جائیں وہاں پر مہوڈن تک، تو راستے میں چھوٹی گاڑیاں پھنسی اور اس کی وجہ سے پھر کافی سارے دوسرے لوگ ہیں وہ بھی نہیں جا سکے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس میں بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنی گاڑی وہاں پر پارک کریں، اور پھر اپنی گاڑی پارک کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے آگے لوکل گاڑی ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہوئے جائیں۔ اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوکل جو مقامی لوگ ہیں وہ ایکسپرٹ بھی ہوتے ہیں، انہیں ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں، ان کے پاس سنو چین بھی ہوتی ہے، دیگر لوازمات بھی پورے ہوتے ہیں، تو اس میں پھر بندے کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ حادثہ جو پیش آیا ہے وہ بلیو واٹر جسے کہتے ہیں اس سائڈ پہ سوات کلام کی طرف وہاں پر یہ حادثہ پیش آیا ہے، اور اس میں اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی USAID کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس سے یہی مراد ہوتی ہے، اپر سوات اتھارٹی، اور انہوں نے وہاں پر ہمیں بتایا ہے کہ یہاں پر یہ حادثہ پیش آیا ہے، اور اس کی مزید انفارمیشن بھی انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کری ہے، جو کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر جو حادثہ ہوا ہے وہ گاڑی الٹی ہے، لیکن اس سے الحمدللہ کسی قسم کا کوئی پریشانی نہیں ہوئی، یعنی کہ کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ یعنی کہ حادثہ تھا گاڑی الٹی ضرور مقامی جو لوگ ہیں ان کی نہیں تھی، بلکہ یہ جن سے بلو واٹر جن سے یہاں پر گاڑی جو سی وہ الٹی ہے صرف، اس میں کسی
قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اچھا، اب یہ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ برفباری میں آپ اپنی گاڑی پہ نہ جائیں، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں نہ تو موڑوں کی پتہ ہے، نہ ہی وہاں پر آگے دیگر کہ کہاں سے سلپنگ زیادہ ہے، کہاں پہ سلپنگ کم ہے، تو اس حوالے سے ہمیں چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا۔ تو برائے مہربانی اپنی جو ایڈونچر ہے اس کو چھوڑ کر آپ صرف اور صرف مقامی لوگوں کے ساتھ تعاون کیا کریں۔ ابھی برف اتنی زیادہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ بحرین تک جائیں، آپ کلام تک جا سکتے ہیں، لیکن جب کلام میں 150 فٹ برف بڑھ جاتی ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ کلام ماڈرن تک آئیں اور آگے مقامی لوگوں کی جیپوں کا استعمال کرتے ہوئے جائیں، گاڑی بھی بچی رہتی ہے اور خود بھی آپ سکون سے تسلی سے سارے مناظر کو انجوائے کر پاتے ہیں۔ اگر آپ نے کلام جانا ہے، آپ کو کسی قسم کی سروسز چاہیے، تو آپ بشیر خان صاحب کا نمبر آ کے اسکرین پہ موجود ہے، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کا ہوٹل بھی ہے، ان کا گیسٹ ہاؤس بھی ہے، اس کے علاوہ مزید بھی جس قسم کی بکنگ کرانی ہو آپ کرا سکتے ہیں۔ مزید برآں کی گاڑیاں بھی ہیں، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم سے اگر آپ رابطہ کریں گے، میرا نمبر 0313522204 ہے۔ ہم بھی آگے آپ کو سردیوں میں ایک بڑا زبردست ٹور کراتے ہیں، جس میں آپ ماڈرن تک لوکل سفر کریں۔ اگر آپ کراچی وغیرہ سے بھی آتے ہیں تو ہم آپ کو یہاں سے ٹکٹ کرا کے دے دیں گے فیصل موور کی یا دیگر جو گاڑیاں جاتی ہیں ماڈرن تک، اور وہاں سے پھر آگے 4x4 گاڑی میں 2 دن اور 3 دن کا آپ ٹور کر سکیں گے۔ اور اس میں چھوٹی فیملی کے لیے 3 سے 4 یعنی کہ 3 بڑے ہیں اور 1-2 چھوٹے بچے ہیں، یا ایک فیملی میاں بیوی اور 2-3 بچے ہیں، ان کے لیے یہ پیکیج ہے کہ ان کے لیے گاڑی یہاں سے 4x4 بھی دے سکتے ہیں، عام رش وغیرہ گاڑی، فیلڈر گاڑی، اور کار بھی ہے۔ اس کے علاوہ 4x4 جیپس پراڈو وغیرہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو مختلف پیکیجز ہیں، یہ تقریباً 2 نائٹ 3 ڈے کا بھی پیکیج ہے، 3 نائٹ 4 ڈے کا بھی پیکیجز ہے۔ تو وہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر 0313522204 ہے، آپ کو زبردست قسم کا ٹور کرایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس طرح آگے اگر ہم بات کریں تو اس وقت ہوٹلس کی کافی سارے ہوٹلس اوپن ہیں، ابھی تک کوئی ہوٹل بند نہیں ہوا ہے، اور بالکل جو علاقے ہیں جہاں پر برف پڑ چکی ہے اس میں وشو فارس سے لے کے آگے پلوگا ویلی ہے، مٹلتان ہے، آگے چل کے ماڈرن جھیل تک جو ہے وہ برف پڑ رہی ہے۔ ماڈرن جھیل کا راستہ بند نہیں ہوا ہے، راستہ کھلا ہے، اور کوشش یہی کی جائے گی کہ راستے کو زیادہ سے زیادہ عرصے تک کھلا رکھا جائے۔ باقی بات یہ ہے کہ جب راستہ بند ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں گے، لیکن جب وہاں راستہ بند ہوگا تب اتنی برف ہوگی کہ آپ کلام جا کے مٹلتان اور اوشو فارس تک بڑی آسانی کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں اور وہاں پر اپنے سفر کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ احتیاط مزید برآں یہ ہے کہ جو بھی لوگ ان دنوں میں سفر کرنا چاہیں، بحرین سے کلام کے دوران بارش میں سلپنگ بھی ہوتی ہے اور کچھ ایریا خراب بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ اگر آ رہے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم سنو چین لازمی ہونی چاہیے، آپ کے پاس ٹو چین ہونی چاہیے، آپ کے پاس کمپریسر ہونا چاہیے، آپ کے پاس بیٹری لیڈز بھی ہونی چاہیے۔ کمپریسر، ٹو چین اور بیٹری لیڈز کے لیے اگر آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو میری کراچی میں بات ہوئی ہے بندے سے جو کہ ہول سیلر ہے، تو پھر میں وہ آپ کو منگا کے دے سکتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی 2-3 ویڈیو تک میں میری جب ان سے بات چیت ہوگی وہ سیمپلنگ بھیج دیں گے تو ہم 7 ویڈیو میں وہی بتا دیا کریں گے۔ سنو چین میں 25 کو واپس آ رہا ہوں، میں کل جا رہا ہوں نتیہ گلی وغیرہ میں، وہاں پر ایک آپ کی طرح کے سبسکرائبر ہیں جن کو میں لے کے جا رہا ہوں۔ جب وہ واپس میں آؤں گا 25 کو تو انشاءاللہ سنو چین کی بھی بات چیت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں پر مل رہی ہے، وہ بھی اگر ممکن ہوا تو ہم آپ کو آن لائن بھیجنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ تھی جی تازہ ترین اپڈیٹ جو کل آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور میں سفر میں ہوں گا اور راستے میں بھی کوشش ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھتے رہیں تاکہ آپ لوگوں کو انفارمیشن رہے، آپ کو پتہ لگتا رہے، اور آپ پھر جن سے وہ ہم سے رابطے میں رہیں۔ یہ ساری سچویشن انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اب ہمیں آپ اجازت دیں۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔